خوش آمدید۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کوئی ایسا معاشی نظام ہو سکتا ہے جو سرمایہ داری کی خامیوں کو بھی دور کرے اور ساتھ ہی ساتھ فرد کی انفرادیت کو بھی سب سے اوپر رکھے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو پورا تصور ہے یہ ہم لے رہے ہیں علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو، خاص طور پر اس کے 13ویں باب سے، جہاں وہ نظام ربوبیت کے قیام کے لیے ایک عبوری دور کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ تو اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے، کسی بھی بڑے نظام کو بدلنے میں اصل چیلنج کیا ہوتا ہے؟ دوسرا، اس تبدیلی کے لیے قرآن کیا عملی راستہ دکھاتا ہے؟ تیسرا، اس راستے کی جو آخری منزل ہے یعنی نظام ربوبیت، وہ اصل میں ہے کیا؟ اور آخر میں یہ نظام ایک فرد کی ذات اور اس کی خودی کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ تو آئیے اپنے پہلے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں، تبدیلی کا چیلنج۔ آخر کیوں ایک گہری جڑوں والے نظام کو ایک دم سے بدل دینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے؟ کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام آپ سمجھیں ایک بہت بڑے ایک دیوہیکل درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں معاشرے میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے درخت کو آپ ایک جھٹکے میں تو نہیں اکھاڑ سکتے، بلکہ اسے آہستہ آہستہ حکمت عملی کے ساتھ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہیں پر صبر اور مستقل مزاجی کا اصول سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، اصل ترقی ہمیشہ آہستہ اور بتدریج ہی ہوتی ہے۔ اہم یہ نہیں کہ رفتار کتنی تیز ہے، اہم یہ ہے کہ سمت درست ہو اور ہم اس پر مسلسل چلتے رہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر تبدیلی آہستہ آہستہ آنی ہے تو پھر اس عبوری دور کا راستہ کیا ہوگا؟ قرآن وہ کون سے عملی اقدامات بتاتا ہے جو ایک نئے اور انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے قرآن 4 بنیادی اقدامات ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پہلا، سود کا خاتمہ، تاکہ پیسہ خود سے پیسہ نہ بنائے بلکہ محنت سے جڑا رہے۔ دوسرا، وراثت کی منصفانہ تقسیم، تاکہ دولت نسل در نسل ایک ہی خاندان میں قید نہ ہو جائے۔ تیسرا، ضرورت مندوں کی مدد کی ترغیب۔ اور چوتھا، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، تاکہ وسائل معاشرے کے کام آئیں۔ یہ چاروں اقدامات مل کر دولت کو گردش میں رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ اقدامات خود منزل نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اوزار ہیں، وہ سیڑھیاں ہیں جو ہمیں اصل منزل کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ اس زمین کو تیار کرتے ہیں جس پر مکمل نظام ربوبیت قائم ہوگا۔ تو یہ حتمی منزل، یہ نظام ربوبیت آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسے معاشرے کا تصور ہے جہاں ہر فرد اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اپنے اضافی وسائل کو جمع کرنے کے بجائے خوشی سے رضاکارانہ طور پر معاشرے کی بھلائی کے لیے دے دیتا ہے۔ یہ کسی جبر کا نہیں بلکہ ایک بلند شعور کا نظام ہے۔ اب یہ سننے میں تو بہت مثالی لگتا ہے، شاید ناقابل یقین بھی۔ تو کیا یہ محض ایک خواب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس منزل کے بارے میں ہمیں کیا یقین دہانی کراتا ہے۔ قرآن اس انقلاب کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یعنی بے شک وہ وعدہ کیا گیا انقلاب ضرور آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ یہ آیت زور دیتی ہے کہ یہ تبدیلی حتمی ہے، بھلے ہی آج یہ ناممکن نظر آئے۔ اور اس یقین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ مطلب یہ کہ جس طرح کائنات کے قوانین اٹل ہیں، اسی طرح انسانی معاشرے کی ترقی کے قوانین بھی اٹل ہیں، اور جس طرح کائنات ایک منصوبے کے تحت ارتقاء کے مراحل طے کر رہی ہے، اسی طرح انسانی معاشرہ بھی انہی الہی قوانین کے تحت اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک اجتماعی نظام میں فرد کا کیا مقام ہوگا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں قرآنی نظام کا سب سے منفرد اور بنیادی فلسفہ ہمارے سامنے آتا ہے، انفرادی خودی کی قدر۔ تو ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام کمیونزم یا اشتراکیت جیسے دوسرے اجتماعی نظاموں سے کیسے مختلف ہے، جو بظاہر وہ بھی سرمایہ داری پر تنقید کرتے ہیں۔ فرق بنیاد میں ہے، سوچ کا فرق ہے۔ اشتراکی ریاست میں فرد کی اہمیت گروہ یا پارٹی کے مفاد کے تابع ہوتی ہے، وہ محض ایک خام مال ہے۔ اس کے بالکل برعکس قرآنی معاشرے کا محور، اس کا مرکز، فرد کی ذات، اس کی خودی اور اس کی روحانی نشوونما ہے۔ تو بس یہی وہ نقطہ ہے جو اس نظام کو ہر قسم کی آمریت سے الگ کرتا ہے، فرد کی ذات اور اس کی خودی کی نشوونما پر غیر متزلزل توجہ۔ یہاں حتمی مقصد ریاست یا گروہ کو مضبوط کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک فرد کو اس کے انسانی کمال تک پہنچنے میں مدد دینا ہے۔
تو آج ہم نے دیکھا کہ نظام ربوبیت کا راستہ بتدریج تبدیلی، قرآنی اقدامات اور فرد کی خودی کے احترام سے بنتا ہے۔ یہ ہمیں سوچ پر مجبور کرتا ہے کہ کیا آج کے دور میں ایک ایسا معاشی نظام ممکن ہے جو مادی ترقی کے ساتھ ساتھ ہر فرد کی روحانی اور ذاتی نشو و نما کو بھی یقینی بنا سکے؟ اسی کے ساتھ آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع تک کے لیے اللہ حافظ۔